إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھی اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلاما علیکا یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ۔ احباب دی وقار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ پر درود و سلام پڑھنا یہ تمام عبادتوں کی جان ہے۔ یہ وہ عبادت ہے کہ جو ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ عزیزان محتشم، کسی بزرگ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ کعبے کا طواف کر رہے تھے اور ایک نوجوان ایسا ہے وہ بھی کعبے کا طواف کر رہا تھا۔ کعبے کے طواف کرتے کرتے بزرگ فرماتے میں نے سنا کہ وہ ہر جگہ پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے تھے۔ طواف کرتے ہیں درود پڑھتے ہیں، مینا میں جاتے ہیں درود پڑھتے ہیں، ہر جگہ پر درود پڑھتے ہیں۔ تو میں نے کہا برخوردار، ہر جگہ کی اپنی اپنی دعائیں ہیں، ہر جگہ کی اپنی اپنی دعائیں ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ تم ہر جگہ پر درودی پڑھتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا آپ مجھے اچھے انسان معلوم ہوتے ہیں، میں بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے۔ کہا میں اور میرا والد بصرہ شہر سے نکلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے۔ جنگل میں پہنچے تو میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ میں پریشان ہوا کہ اکیلا آدمی ہوں، کیا کروں گا؟ میں ادھر ادھر تلاش کرنے کے لیے گیا تو واپس آیا تو میرے والد کا چہرہ بدل چکا تھا، جس طرح سور کی شکل ہوتی ہے۔ میرے والد کا چہرہ ایسے ہو گیا کیونکہ میرا والد سود کا کام کرتا تھا، اور حدیث پاک کے اندر آتے ہیں جو بندہ سود کا کام کرتا ہے اس کا چہرہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فرمایا کہ میں بڑا پریشان ہوا کہ اب لوگوں نے دیکھنا ہے تو لوگ باتیں کریں گے۔ فرمایا میں وہیں پر بیٹھا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت نازل ہوئی، مجھے نیند آ گئی۔ میں نے خواب کے اندر دیکھا بڑی پیاری صورت والا ایک خوبصورت بندہ آیا، اس نے میرے والد کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، اپنا ہاتھ مبارک اس کے چہرے پر رکھا، اللہ نے پہلے سے زیادہ حسن عطا فرمایا، وہ میرا والد کا چہرہ خوبصورت ہو گیا۔ وہ جانے لگے تو میں نے دامن پکڑا، کہا مہربانی فرمانے والے اپنا نام تو بتا۔ تو کہا میں تمہارا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے پوچھا اس کی وجہ، میرے والد کا چہرہ بگڑا کیوں اور پھر آپ نے یہ کرم نوازی کی کیوں؟ کہا اس لیے بیٹے کہ تمہارا والد سود کا کام کرتا تھا تو چہرہ تبدیل ہوا، لیکن وہیں پر ایک کام یہ بھی کرتا تھا کہ روزانہ 100 مرتبہ مجھ پر درود بھی پڑھا کرتا تھا، 100 مرتبہ درود بھی پڑھا کرتا تھا۔ اللہ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا یہ 100 مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا تھا، اور درود پڑھنے کے بعد یہ مجھ سے استغاثہ پیش کرتا میری بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ اگر مجھ پر کوئی مشکل وقت آ جائے تو آپ نے مدد ضرور فرمانی ہے۔ اس لیے فرمایا آج میں نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور اس کے چہرے کو روشن اور تر و تازہ کر دیا۔ درود شریف کی بہت ساری فضیلت ہے تو محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ دل میں کسی کو بسایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو بسایا نہ جائے گا، عشق رسول پاک بھلایا
بلایا نہ جائے گا۔ احباب آپ دیکھیں ہر سال لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ میلاد نہیں منانا چاہیے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ الحمدللہ پہلے سے زیادہ محفلیں ہوتی ہیں، ہر سال پہلے سے زیادہ محفلیں ہوتی ہیں۔ آپ احباب آتے ہیں، اور ایک بات یاد رکھنا، ہم جو حضور کا میلاد مناتے ہیں نا، تو ہم چاہے وہ خطیب ہے یا آپ ہے، تو ہم کسی پر احسان نہیں کرتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے جس نے محفل سجائی ہے ہم اس پر احسان کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم تو اپنے نبی کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں، تو ہم کسی پر احسان کرنے نہیں آئے، لیکن کیونکہ دل میں عشق ہے، محبت ہے، تو آپ سارے آئے ہیں۔ اور میرے خیال میں مرزا صاحب کو 5-6 دن ہو گئے، اور علیل ہے، پھر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں محفل میں آنا چاہیے، تو وہ بھی تشریف لائیے۔ سارا کیا ہے، آپ سب کا آنا، ہم سب کا آنا، یہ کرم نوازی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عشق رسول پاک بھلایا نہ جائے گا، عشق رسول پاک، اور ہم کو جزا ملے محمد کے عشق کی، کہ دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا، دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور شفاعت نہیں فرمائیں گے، حضور کسی چیز کے مالک و مختار نہیں، شاعر کہتا ہے، بلکہ پیر نصیر الدین نصیر کورڑے کے تاجدار فرماتے ہیں، فرمائے بے شک رسول شافع محشر ہے منکرو، کیا تم کو ان کے سامنے لایا نہ جائے گا، کیا تم کو ان کے سامنے لایا، اور مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر، بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا، بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا، عشق رسول پاک بھلایا نہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا، درود لامحدود علی سید الوجود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو سن سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، جن لوگوں نے یہ انتظام کیا، لوگوں کو بلایا، دوستوں کو بلایا، جس کے زیر اہتمام فروغ حمد و نعت کے زیر اہتمام آج کی یہ خوبصورت محفل ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ احباب علی وقار، اہل سنت و جماعت، ہمارا یہ موقف ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی۔ جتنا مقام اللہ تبارک و تعالی نے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، اتنا مقام رب نے کسی کو عطا ہی نہیں کیا۔ کملی والے آقا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ایک مرتبہ پوچھا، جبرائیل تم نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کی زیارت کی ہے، تم نے دیکھا ہے، باقی مخلوق تو دور کی بات ہے نا، فرمایا تم نے سارے نبیوں کا دیدار کیا ہے، بتا کیا مجھ جیسا تم نے کسی اور کو دیکھا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہر نبی کو دیکھا ہے،
میں نے ابراہیم علیہ السلام کی عظمت بھی دیکھی ہے، میں نے زکریا علیہ السلام کو درخت کے اندر کٹتا ہوا بھی دیکھا ہے، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندر جاتے ہوئے بھی دیکھا ہے، میں نے یوسف کا حسن بھی دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کی عظمت بھی دیکھی، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا، لیکن یا رسول اللہ قسم ہے اس رب کی جس رب نے آپ کو برحق نبی بنا کر بھیجا ہے، کملی والے آقا جس طرح کے آپ ہیں اللہ نے پوری کائنات کے اندر آپ جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی۔ اب میں نے صرف 2 باتیں اسی پر عرض کرنی ہے، 10 سے 15 منٹ میں آپ کے لوں گا، صرف توجہ آپ نے کرنی ہے، زیادہ شعر آپ نے پڑھنی نہیں ہے، بالکل سادہ انداز میں اگر آپ کو سمجھ آ جائے گی تو سبحان اللہ۔ اب ہمارا یہ موقف ہے کہ جس طرح کے کملی والے آقا ہے رب نے کسی کو مقام عطا نہیں فرمایا، یہ ہمارا موقف ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کائنات کے اندر سب سے عظمتوں والی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اور دوسرے لوگوں کا عقیدہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی آپ کا عقیدہ، کہتے جی ہمارا عقیدہ وہی ہے جو قرآن کا عقیدہ۔ میں نے کہا کیسا؟ وہ کہتے جی حضور ہماری طرح کے بشر ہمارے جیسے ہیں، ان میں ہمیں کوئی فرق نہیں ہے، وہ ہمارے جیسے ہیں۔ میں نے کہا ہمارا تو یہ عقیدہ نہیں ہے، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ حضور سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ کہا نہیں جی ہمارا عقیدہ قرآن سے ثابت۔ میں نے کہا قرآن سے ثابت ہے، دلیل دے۔ تو کہنے لگا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہے قل انما انا بشر مثلکم، یہ سب سے بڑی دلیل دیتے ہیں وہ، اور یہ سب سے بڑا اعتراض کرتے ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہے رب خود فرما رہا ہے اور مصطفیٰ کی زبانی رب ارشاد فرما رہا ہے۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے قل انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ تو جب حضور نے خود فرما دیا کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، لہذا تم جو کہتے ہو نا وہ کہتے ہیں، تم جو کہتے ہو نا کہ حضور سب سے افضل ہے تو یہ بات غلط ہے، لہذا غیر مقلد کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ قرآن والا عقیدہ ہے کہ حضور ہمارے جیسے بشر ہے۔ میں نے کہا تمہارا عقیدہ ہو گیا، میں اگر اسی آیت کو پڑھوں آگے تو رب نے یہ بھی فرمایا نا یوحی الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، میں نے کہا اسے بھی چھوڑتے ہیں، قل انما انا بشر مثلکم پر صرف بات کرتے ہیں، حضور فرماتے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، پر میں اسی پر بات کر لیتے ہیں، یہی تمہارا اعتراض ہے نا، یہی آیت قرآن کی کہتی ہے نا تمہارا عقیدہ بیان کرتی ہے، میں نے کہا اسی پر بات کر لیتے ہیں۔ شیخ الشاہ عبدالحق محدث دہلوی کو جانتے ہو؟ ہماری جانتے ہیں، وہ تو سب کے پیشوا ہیں، دیوبندی ان کے شاگرد ہیں، وہابی ان کے شاگرد ہیں، اہل تشیع ان کے شاگرد ہیں، اہل سنت و جماعت ان کے شاگرد ہیں حدیث کے اندر۔ عبدالحق محدث دہلوی کو جی کون نہیں جانتا، ہم سارے جانتے ہیں۔ میں نے کہا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا قل انما انا بشر مثلکم، یہ آیت متشابہات میں سے صرف توجہ آپ نے کرنی ہے، میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، یہ آیت متشابہات میں سے ہے۔ رب نے قرآن کو 3 طرز پر نازل فرمایا، ایک حروف مقطعات ہے جن کا معنی بھی سمجھ نہیں آتا، مفہوم بھی سمجھ نہیں آتا، ایک آیات متشابہات ہے کہ معنی تو سمجھ آتا ہے مفہوم سمجھ نہیں آتا، ایک ظاہری آیتیں ہیں معنی بھی سمجھ آتا ہے مفہوم بھی سمجھ آتا ہے۔ میں نے کہا اتنی بات سمجھ آ گئی؟ کہا جی آ گئی۔ میں نے کہا آگے چلتے ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں یہ جو آیت ہے نا قل انما انا بشر مثلکم والی، یہ آیت متشابہات میں سے ہے۔ بات تھوڑی سی مشکل ہے، میں اس کو آسان کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے۔ میں نے کہا بتاؤ رب فرما رہا ہے اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے، تو بتاؤ اللہ کا ہاتھ تمہارے ہاتھ کی طرح ہے؟ میں نے کہا اگر یہ بات مانو گے تو سینے سے کافر ہو جاؤ گے کہ رب کے لیے جسم ثابت کرنا یہ سراسر کفر ہے، رب جسم سے پاک ہے۔ میں نے کہا رب فرماتا ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم،
رب کا ہاتھ ان کے اوپر ہے۔ میں نے کہا بتاؤ کیا رب کا ہاتھ تمہارے ہاتھ کی مثل؟ کہا جی نہیں، رب کا ہاتھ تو اس کی شان شان ہے، رب کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کی مثل نہیں ہے۔ میں نے کہا قرآن نے تمہارے ہاتھ کو بھی ید کہا ہے، رب کے ہاتھ کو بھی ید کہا ہے، آنا تو ایک بنتا ہے، لیکن تو کہتا ہے رب کا ہاتھ اور ہے ہمارا ہاتھ اور ہے۔ میں نے کہا یہ بھی آیت متشابہات میں سے ہے۔ جس طرح رب کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح نہیں ہو سکتا، اسی طرح حضور بھی ہم بشروں جیسے بشر نہیں ہو سکتے۔ وہ کائنات کے سب سے افضل اور اعلیٰ ترین شخصیت ہے۔ میں نے کہا جی رب فرماتے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اے حبیب وہ جو کنکریاں آپ نے ماری تھی نا دشمنوں کو، وہ آپ نے نہیں ماری تھی، وہ میں نے ماری تھی۔ تو میں کہتا ہوں بتاؤ جس ہاتھ سے رب نے وہ کنکریاں ماری، کیا وہ رب کا ہاتھ ثابت کرو گے؟ رب نے کنکریاں ماری تھی کیسے ماری تھی؟ کیا رب کا مارنا ہمارے مارنے جیسا ہے؟ کہا جی نہیں جی رب کا مارنا تو اور ہے۔ میں نے کہا جس طرح رب کا ہاتھ اور ہے، رب کا مارنا بھی اور ہے، رب کا مارنا ہمارے مارنے جیسا نہیں، رب کا ہاتھ بھی ہمارے ہاتھ جیسا نہیں، تو پھر ماننا پڑے گا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہماری طرح کے بشر نہیں ہے، بلکہ کائنات کے سب سے افضل اور اعلیٰ شخصیت۔ بات تھوڑی سی سمجھ آئی؟ اگلی بات سماعت فرمائیے۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر آتا ہے، میں صرف اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور ابن کثیر ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، اور ابن تیمیہ وہابیوں کے امام ہیں، ہمارے امام نہیں ہیں۔ میں ان کی بات کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ جائے۔ ابن تیمیہ کے شاگرد ابن کثیر تفسیر کبیر کے اندر وہ لکھتے ہیں، کہا یہ جو آیت ہے نا قل انما انا بشر مثلکم، یہ آیت حضور نے مشرکوں سے فرمائی تھی، یہ آیت حضور نے کافروں سے فرمائی تھی۔ وہ کیسے؟ کہ کوئی بتوں کی پوجا کرتا تھا، کوئی ستاروں کی پوجا کرتا تھا، کوئی چاند کی پوجا، کوئی آگ کی پوجا کرنے والا۔ ادھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالی نے ہر کمال حضور کو عطا فرمایا۔ ادھر اشارہ کرتے چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں، ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کرتے ہیں، سورج واپس آتا ہے، درخت کی شاخ کو پکڑتے ہیں، درخت ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کنکریوں پر اشارہ کرتے ہیں، کنکریاں بھی درود و سلام پڑھتی ہیں۔ ہر کمال جب کافروں نے دیکھا تو ہو سکتا تھا ان کے دل میں یہ بات آئے کہ یہ جو محمد ہے نا معاذ اللہ یہی خدا ہے، یہ جو محمد ہے نا کہ اتنے سارے عظمتیں رب نے عطا فرمائی، یہ جو محمد ہے یہی خدا ہے، کیونکہ ہر ایک کا عقیدہ بگڑا ہوا تھا۔ کہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خدا نہ سمجھ لیں، اس لیے تفسیر ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر کے اندر لکھا، فرمایا یہاں پر عبارت جو ہے نا وہ محذوف ہے، رب فرما رہا ہے کل یا نبی، اے نبی آپ فرما دیجئے۔ مولا کس سے؟ لہؤلاء المشرکین، ان مشرکوں سے فرما دیجئے انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ یہ کیسے فرمایا حضور نے؟ یہ کافروں سے خطاب فرمایا، اے لوگوں تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، تم چاند ستاروں کی پوجا کرتے ہو، تم آگ کی پوجا کرتے ہو، اس رب کی عبادت کیوں نہیں کرتے جو وحدہ لا شریک مولا ہے؟ تو کسی کے دل میں یہ بات آئے پتہ نہیں رب کی عبادت کرنا کتنا کو مشکل کام ہوگا، پتہ نہیں ہم پر کتنے احکامات لاگو ہونے ہیں، پتہ نہیں ہم پر کتنی پابندیاں لگنی ہیں۔ کافروں کے دل میں یہ بات آئی تو محمد مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا انا بشر مثلکم، میں بھی تو تمہاری طرح کا بندہ ہی ہوں نا، جس طرح میں اللہ کی فرما برداری کر سکتا ہوں تم بھی تو رب کی فرما برداری کر سکتے ہو، جس طرح میں
अपने रब के सामने झुक सकता हूँ। फरमाया तुम भी तो अपने रब के सामने झुक सकते हो, इसलिए फरमाया आना बशर मिस्लुकुम, मैं भी तुम्हारी तरह का बंदा हूँ। जिस तरह मुझ पर कोई तकलीफें नहीं आ रही, रब की इबादत करने से तुम पर भी तकलीफें नहीं आ रही। तो हुजूर ने फरमाया आना बशर मिस्लुकुम, मैं भी तुम्हारी तरह का बशर हूँ। इतनी सी बात समझ आ गई। अब आगे चलते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने काफिरों से फरमाया मैं तुम्हारी तरह का बशर हूं, मैं तुम्हारी तरह का बशर हूं। किससे फरमाया? काफिरों से फरमाया। किससे फरमाया? काफिरों से, मुशरिकों से फरमाया मैं तुम्हारी तरह का बशर हूं। आखिरी बात है अज़ीज़ान मोहतरम, सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो। हुजूर ने काफिरों से फरमाया मैं तुम्हारी तरह का बशर हूं। इधर देखते हैं मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, हुजूर सहाबा के झुरमुट में बैठे हैं। फरमाया तुम में से मेरी मिसाल कौन हो सकता है? सहाबा तुम मेरे जैसे नहीं हो सकते, मैं भी तुम्हारे जैसा नहीं हो सकता। ये हुजूर सहाबा से फरमाते हैं मैं तुम्हारे जैसा नहीं, तुम मेरे जैसे नहीं। उधर काफिरों से कहते हैं मैं तुम्हारे जैसा हूँ, इधर सहाबा से कहते हैं मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम बात को समझिए, मैं इसको थोड़ा सा वाज़ेह करता हूँ। अब अगर मुझसे अदनान भाई पूछे भी कहाँ से आए हो, मैं कहूँगा कि मैं अभी घर के अंदर था तो घर से मैं यहाँ पर महफिल में आ गया, घर से महफिल में आ गया। हाफिज साहब पूछे कहाँ से आए हो, तो मैं कह दूं जी मैं जो गया हुआ था मिलाद चौक पर गया हुआ था, मैं वहां से होता हुआ पार्क से होता हुआ यहाँ पर महफिल में आ गया। अब दो बंदों को मैंने अलग-अलग बात बताई, थोड़ी सी बात समझिएगा। दो बंदों को मैंने अलग बात बताई। अदनान भाई से कहा मैं अपने घर से आया हूँ, हाफिज साहब से कहा मैं मिलाद चौक से आया हूँ। अब अगर आप में से कोई बंदा इनसे पूछेगा मौलवी आसिम कहाँ से आया है, तो इन्होंने बताना है घर से आए हैं, इन्होंने बताना है मिलाद चौक से आए हैं। यानी जिसको जिस तरह मैं बताऊंगा, जिस बंदे को मैं जिस तरह बताऊंगा उसने आगे वैसे बयान करना है। बात समझिए, जिसको मैं जैसे बताऊंगा उसने आगे वैसे बयान करना है। तो हुजूर ने काफिरों से कहा मैं तुम्हारी तरह का बशर हूँ, तो आज भी अबू जहल की औलाद कहती है हुजूर हमारी तरह के बशर हैं। आज भी मुनकर कहते हैं हुजूर हमारी तरह के बशर हैं, क्योंकि हुजूर ने उन्हें फरमाया जो था। तो जिसको हुजूर ने जैसा कहा उसने वैसा जवाब देना है। तो काफिरों को हुजूर ने कहा मैं तुम्हारी तरह का बशर हूँ, तो आज भी बदबख्त कहते जी मैं तुम्हारी तरह का बशर हूँ। हुजूर हमारी तरह के बशर है, हुजूर हमारी तरह के बशर है। इधर सहाबा से फरमाया सहाबा तुम मेरे जैसे नहीं हो सकते, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हो सकता। तो अज़ीज़ान मोहतरम हमारा अकीदा सहाबा वाला अकीदा है, काफिरों वाला अकीदा नहीं है। काफिर आज भी कहते हैं, काफिर तब भी कहते थे हुजूर हमारे जैसे हैं। मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम कल भी कहते थे, मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम आज भी कहते हैं कि सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा नबी, सबसे औला आला खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी, सब रसूलों से आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा। तो अकीदा रखना
قل انما انا بشر مثلکم، آج کے بعد اگر کوئی آپ سے کہے نا جی قرآن کہتا ہے کہ میں، حضور فرماتے میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، اس لیے ہم بھی کہتے ہیں جی حضور ہماری طرح کے بشر ہے، تو آپ ان سے یہ فرما دینا، یہ کہہ دینا یہ بات آپ کے امام کہتے ہیں، یہ غیر مقلدین کے امام، یہ آپ کے امام کہتے ہیں کہ حضور نے یہ بات کس کو کہی تھی؟ کافروں سے کہی تھی۔ اب یا تو اپنے آپ کو کافر تسلیم کرو یا پھر بھی ہماری طرح کہو کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے۔ اس لیے اہل سنت و جماعت خوبصورت عقیدہ رکھنے والی جماعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب، یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ حضور سے محبت کی علامت ہے، حضور سے محبت کی علامت ہے۔ جو بندہ حضور سے محبت کرتا ہے تو پھر حضور کی محفل سجاتا ہے۔ اگر محفل کی گنجائش نہیں ہوتی، غریب ہوتے ہیں، تو گھر کے اندر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے تذکرے چھیڑ لیتا ہے۔ تو محفل میلاد مصطفیٰ ضرور منانی چاہیے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، کوئی بھی بندہ کسی مشکل کے اندر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتا نا تو حضور کرم نوازی ضرور فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نا ایک ہاتھ مبارک سن ہو گیا، بالکل خشک ہو چکا، کام نہیں کرتا تھا، بڑے پریشان، طبیبوں سے علاج کروایا، ڈاکٹروں سے علاج کروایا، فاقہ نہ ہوا، بڑے پریشان ہوئے، افاقہ بھی نہیں ہو رہا، صحت بھی نہیں مل رہی، کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ تو کسی نے کہا یار اس بندے کو یاد کیوں نہیں کرتے جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے، سب سے زیادہ جس سے پیار کرتے ہیں، اس کو یاد کیوں نہیں کرتے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فوراً مدینہ شریف کی طرف، حضور کے کعبے کی طرف منہ کیا۔ آئے ہائے ہائے، میرا وجدان کہتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہوں گے کہ کر کے مدینے والے منہ میں آقا تینو یاد کرا، کر کے مدینے والے منہ میں آقا تینو یاد کرا، کر کے مدینے والے منہ میں آقا تینو یاد کرا، ہر پاسے دسنا ہے تو میں آقا تینو یاد کرا۔ تاریخ کے اندر آتے حضرت عبداللہ بن عمر آپ نے حضور کے روضے کی طرف منہ کیا اور صرف ایک نعرہ لگایا، یا محمد فانتشر، فرمایا جیسے ہی حضور کا نام آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً ہی شفا عطا فرما دی، فوراً شفا مل گئی۔ وہ ہاتھ جو ڈاکٹروں طبیبوں سے ٹھیک نہیں ہوتا تھا، صرف محمد مصطفیٰ کا نام آیا اللہ نے فوراً شفا عطا فرما دی۔ تو آج بھی اگر کوئی بندہ حضور کو یاد کرتا ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محفلیں منا کر یا گھر کے اندر بیٹھ کر، گھر کے کونے کے اندر بیٹھ کر حضور کو یاد کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ۔ آج ہر بندہ بڑا پریشان ہے،
کسی کو اولاد کا دکھ ہے، کسی کو صحت کا دکھ ہے، کسی کو رزق کا دکھ ہے، کسی کو کوئی پریشانی، کسی کو کوئی پریشانی. میں کہتا ہوں اگر آج بھی ہم سیدھے دل سے، چھید کے دل سے، محبت سے حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کریں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کریں. کملی والے آقا ہم بڑے پریشان ہیں، یا رسول اللہ نظر رحمت فرمائیے، کملی والے آقا کرم نوازی فرمائیے. عزیزان محتشم کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، کدی آؤ غریباں محلے یا رسول اللہ. گناہ گارا نے تیرے راہ عمل یا رسول اللہ. گناہ گارا نے تیرے راہ عمل یا رسول اللہ. تو حضور کرم نوازی ضرور فرماتے ہیں. اور یہ میں عرض کر رہا تھا حضور سے محبت کی علامت ہے. اور یہ جو نماز ہے نا، یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری سنت ہے، ہم پر فرض ہے. یہ حضور کی سنت ہے، رب کی طرف سے یہ ہم پر فرض ہے. جس طرح محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں آپ تشریف لے آتے ہیں نا، تو کبھی اللہ کے گھر بھی تشریف لے آیا کریں. کبھی کیا ہر نماز ٹائم آیا کریں، 5 وقت آیا کریں، تہجد ٹائم آیا کریں، اشراق پڑھیں. عزیزان محتشم اگر نہیں تو پھر 5 وقت کی نماز تو پھر مسجد میں پڑھے نا. مزہ تو تب ہے نا کہ جب انسان اللہ کی عبادت کر کے پھر حضور کا میلاد منائے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ضرور کرم نوازی فرمائیں گے. عزیزان محتشم نماز وہ عظیم الشان عبادت ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنا ہے. ایک بات سماعت فرمائیے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کچھ لوگوں کے چہرے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، کسی کے چہرے سورج کی طرح چمکتے ہوں گے، کسی کے چہرے ستاروں کی طرح چمکتے ہوں گے. عرض کی کہ یا رسول اللہ ایسے خوبصورت چہرے کیا وہ نبی ہوں گے، کیا وہ ولی ہوں گے، کیا وہ اللہ تبارک و تعالی کے مقرب فرشتے ہوں گے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ نبی بھی نہیں ہوں گے. ان کا تو بڑا مقام ہے، ولیوں کا بڑا مقام ہے، فرشتوں کا تو ایک علیحدہ مقام ہے نا. فرمایا یہ جو ہے نا جن کے چہرے ستاروں کی طرح، چاند کی طرح، سورج کی طرح چمکتے ہوں گے نا، یہ وہ لوگ ہیں جیسے ہی آذان کی آواز سنتے تھے سب چھوڑ دیتے تھے، مسجد میں جاتے تھے، باجماعت نماز ادا کرتے تھے. اللہ نے یہ انعام انہیں قیامت کے دن دینا ہے کہ ان کے چہرے چمکتے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے اور 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعواہم الحمدللہ. اب آپ کل کا اعلان سماعت فرما لیں. کل انشاءاللہ محفل میلاد مصطفیٰ 86 بار طبن علماء سید احمد شاہ صاحب بخاری آپ کے استانے پر انشاءاللہ 8 بجے شروع ہو جائے گی. سارے دوست ضرور تشریف لائیں. اب آخر میں فروغ حمد و نعت کی نرینہ روایت دستار الفت تحفہ میلاد اس کا نتاج